ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 153 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسطوں میں ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے مختلف قبائل کی سیاسی قوتوں کو اسلامی حکومت کے زیر نگی لانے کا کام کیا تھا، لیکن دوسری طرف کس طرح قریش کی سرکشیاں برابر جاری تھیں۔ ان کی خستہ فوجی حالت کے باوجود وہ اسلام اور اسلامی حکومت کو زخم پہنچانے میں لگے ہوئے تھے۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الٹیمیٹم اس انداز سے دیا کہ قریش کی پتلی حالت پر بھی ان کی توجہ مبذول کروا دی۔ اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زائرین کے قافلے کو روکنے میں بھی قریش کی پوزیشن سخت خراب ہوتی تھی۔ رائے عامہ میں رو یہ چلتی کہ ان لوگوں نے ایک مذہبی حق میں رکاوٹ ڈالی۔ لڑنے میں پہل کرتے ہیں تو الزام سر آتا ہے کہ حرام مہینوں کی حرمت توڑ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے ہی سے حرم کی حرمت کا احترام کرنے اور فقط عمرہ کے لیے غیر جنگی سفر کرنے کا خوب اچھی طرح چرچا ہو چکا تھا۔ پھر جنگی اسلحہ ساتھ نہ تھے اور قربانی کی نشاندہ جانوروں کا گلا نوعیت سفر کی شہادت دے رہا تھا۔ گویا قریش سخت پیچیدگی میں گھر گئے تھے، اور اس نازک وقت میں ان کا قائد اعلیٰ ابو سفیان سفر میں تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نگاہ جانتی تھی کہ ساری اکڑفوں کے باوجود اس وقت قریش کے لیے مصالحت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اور یہی اندازوں کی صحت ہی حالات کا رخ بدلتی ہے، اور اسی سے کسی کار پرداز کی بصیرت کا معیار سامنے آتا ہے۔ ناظرین، قریش نے پرانی زدم زدہ کے نشے میں جلد از جلد حلیف قبائل خصوصاً احابیش کی فوجیں بلدہ کے مقام پر جمع کر لی تھی۔ فوراً ہی سفارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے قبیلے خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ، جو اسلام کے لیے حامیانہ جذبات رکھتے تھے، چند اہم ساتھیوں سمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم صرف زیارت حرم کے لیے آئے ہیں اور اس کی تعظیم ہمارے مد نظر ہے، جنگ مقصود نہیں ہے۔ قریش جنگ کے بڑے شائق ہیں، حالانکہ اس میں سراسر ان کا گھاٹا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ قریش چند سال کے لیے مصالحت کر لیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مدعا کا بیج شروع ہی میں ڈال دیا۔ انہوں نے قریش سے جا کر بات چیت کی کہ دیکھو، جلد بازی نہ کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں۔ مگر سر پھرے نوجوان تو پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ البتہ معمر لوگوں نے ساری بات سنی۔ پھر مکہ سے علیس بن علقمہ، جو سردار احابیش کو اس کو بھیجا گیا۔ اس نے جب قربانی کے جانوروں کا گلا وادی میں متحرک دیکھا تو متاثر ہوا۔ اس نے قریش کے سامنے جا کر صاف صاف کہا کہ ان زائرین حرم کو روکنا صحیح نہیں ہے اور ہم اس غرض کے لیے نہیں آئے۔ اس سردار کو یہ کہہ کر قائل کیا گیا کہ ذرا ہمیں اپنی شرطیں تو منوا لینے دو۔ پھر قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو نمائندہ بنا کر کے بھیجا۔ عروہ نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی ہی قوم کو تباہ کر دیا تو یہ کون سا اچھا کارنامہ ہوگا؟ یہ جو اوباش سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کر لیے ہیں، یہ چند روز میں چھنٹا جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور ذرا سخت لفظوں میں عروہ کو ڈانٹا۔ وہ عربوں کے بے تکلفانہ طریق پر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھاتا تو ہر بار حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹا دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کے سامنے بھی اپنا موقف رکھ دیا۔ اس شخص نے جو سما دیکھا اس سے دل میں بے حد متاثر ہو کر واپس ہوا اور جا کے بیان کیا کہ محبت و اطاعت کا جو منظر وہاں میری نگاہوں سے گزرا ہے، وہ تو بڑے سے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی میں نہیں پایا جاتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو اس پر جان چھڑکتے ہیں اور ایک ایک اشارے پر کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ اس کے سامنے کوئی شخص اونچی آواز میں بولنے تک کی جرات نہیں کرتا۔
عروہ کے اس تأثر سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اسلام کی قوت کا ایک راز یہ ہے کہ مسلمان اپنی قیادت سے کس درجے گہری محبت رکھتی ہے اور کس والہانہ طریق سے اطاعت کرتی ہے۔ محبت و اطاعت کے جمع ہو جانے سے ناقابل فتح قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور جماعت میں ایسی فضا موجود ہو تو مخالفین کو مرعوب اور کمزور کر دیتی ہے۔ یہاں محض کسی جمہوری ایسوسی ایشن کا معاملہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہیں، نہ صدر کو ارکان سے کوئی قلبی تعلق، نہ ارکان کو صدر سے کوئی روحانی تعلق، بس دستور اور قاعدے کی ظاہری اطاعت کر دی گئی۔ کیا گندی فضا ہوتی ہے ان جماعتوں کی جو اپنی قیادت پر زہریلی تنقیدیں کرتی ہیں، غیبت اور نجوہ کے محاذ کھولے رہتی ہیں اور طرح طرح کی سازشیں گانٹتے رہتی ہیں۔ اسلامی نظام میں جماعت کی فضا خیرخواہی، وفاداری، اخلاص، محبت اور والہانہ طاعت سے بنتی ہے۔ اس میں ہر رکن کی شخصیت کی اہمیت ہوتی ہے، اور قائد کی شخصیت تو سب کے لیے مرکز محبت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نہ رحماء بینہم یعنی آپس میں رحم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور نہ علمبرداران حق یعنی بنیان و مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں۔ مسلم جماعت کی ہی فضا اپنی شان کمال کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں جلوہ گر تھی، جس نے عروہ کے دل کو مرعوب کر دیا، اور اس نے جا کر اسی تأثر کا پرتو مکے کے خواص پر ڈالا۔ گفت و شنید کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ کو قریش کی طرف بھیجا۔ مکے میں لامرکزیت اور انتشار تو تھا ہی، کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹ کو مار ڈالا جس پر سوار ہو کر خراش شہر میں گئے تھے۔ خود ان کی جان بھی مشکل سے بچی اور وہ لوٹ آئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ ادھر سرپھرے عناصر کا ایک دستہ دیکھ بھال کے لیے نکلا تھا، ان لوگوں نے مسلمانوں سے چھیڑخانی کر دی اور تیر اور پتھر پھینکنے شروع گئے۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے پیش نظر ان کو رہا کر دیا۔ یعنی قریش کا جنگ پسند عنصر برابر اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے جنگی جذبات کی بارود بھڑک اٹھے، مگر خدا نے لطف خاص یعنی وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، جس کو سورہ فتح کی 24ویں آیت میں کف ایدیہم عنکم وکف ایدیکم عنہم جس کا تذکرہ کیا گیا تھا، اس فضا کو غالب کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے روک لیا اور واپسی میں دیر ہو گئی۔ ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے فضا ایسی تھی کہ جس میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور لڑنے اور مرنے کی بیعت لی۔ فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے لڑے بغیر نہ پلٹیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اس لمحے بے حد قیمتی ہو گئی تھی، کیونکہ بارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر واقع یہ تھا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی تفویض کردہ خدمت پر گئے ہیں۔ اپنے ایک ہاتھ کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور اس پر دوسرا ہاتھ اپنی طرف سے رکھ کر کہا کہ اقرار باندھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا پہلے ہی جذبات سے بھرپور تھے، اخلاص سے لپک لپک کر بیعت کرنے لگے۔ یہ اتفاقی لمحہ ازدیار ایمان اور تعمیر کردار کا لمحہ تھا، اور اس وقت مسلمانوں نے اپنے آپ کو اتنا ارتقا دے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تم لوگ تمام زمین والوں سے افضل ہو۔ اس لمحے کے طفیل ان کو رضا الہی حاصل ہوئی۔ صرف ایک منافق جد بن قیس تھا جو اس لمحے کی سعادتوں سے محروم رہا۔ حق کے علمبرداروں کی راہ میں ایسے بے شمار لمحات آتے ہیں، اور اخلاص مند روحیں ان لمحات سے آبیاری حاصل کرتی ہیں۔ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر 1400 مسلمانوں کو لڑ مرنے کی جزا مل گئی۔ قریش کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس روانہ کر دیا، کیونکہ فی الحقیقت لڑنے سے وہ بھی کترانا چاہتے تھے۔ پھر مکے سے بکرس بن حفص آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردم شناسی ملاحظہ ہو کہ دور ہی سے نظر پڑی تو پکار اٹھے یہ ایک مکار آدمی ہے۔ مراد یہ تھی کہ اس کے ذریعے معاملات کبھی بخیر و خوبی طے نہیں ہو سکتے۔ بالآخر قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ نظام حق کے داعی کی نگاہ حقیقت رس نے دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ قریش نے اس آدمی کو بھیجا ہے، تو پھر وہ صلح پر تیار ہو گئے۔ شرائط پر ضروری بات چیت ہوئی اور معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کاتب بنے۔ معاہدے کے لکھے جانے کی تفصیلات ناظرین گرامی ہم اگلی قسط میں پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کچھ سچویشن ہوئی اس پر بھی تبصرہ ہوگا۔ یہاں مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔